بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ناظرین محترم، جنگ عظیم دوم سے پہلے جرمن چانسلر ایڈولف ہٹلر نے نازیزم کی شدت آمیز جذبے اور یہودیوں سے بے انتہا نفرت کی پاداش میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر کے نسل کشی کی وہ تاریخ رقم کی جسے رہتی دنیا تک شاید نہ بھلایا جا سکے۔ تاریخ نے یہودیوں کی اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کا نام دیا ہے۔ ہولوکاسٹ کے متعلق تاریخی حقائق ہماری آج کی ڈاکومنٹری کا حصہ ہیں، مگر آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، ہولوکاسٹ ایک منظم اور سرکاری سرپرستی میں ہونے والا قتل عام تھا جس میں نازی جرمن حکومت اور اس کے اتحادیوں اور حلیفوں کی جانب سے 60 لاکھ یہودیوں کو ہلاک کیا گیا۔ ہولوکاسٹ ایک ارتقائی عمل تھا جو 1933 سے 1945 تک جاری رہا۔ ہولوکاسٹ کی بنیادی وجہ یہود دشمنی تھی۔ جرمنی میں نازیوں نے حکومت حاصل کرنے کے بعد فوری طور پر یہودیوں کا قتل عام شروع نہیں کیا، تاہم حکومتی مشینری نے یہودیوں کے خلاف متعصبانہ پالیسی پر کام ضرور شروع کیا تاکہ یہودیوں کو جرمن معاشرے سے الگ کیا جا سکے۔ یہودیوں کے خلاف نفرت و تعصب نازیوں کے نظریے کی بنیادی اصول اور ان کے عالمی مطمع نظر کی اساس تھی۔ نازیوں نے یہودیوں پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ جرمنی کے تمام تر مسائل کے ذمہ دار ہیں، تاہم نازیوں نے یہود دشمنی کو ایجاد نہیں کیا بلکہ یہ ایک قدیم تصور پر مبنی تھا جو یورپی تاریخ میں نظر آتی ہے۔ قرون وسطیٰ میں 500 سے لے کر 1400 عیسوی تک یہودیوں کے خلاف نفرت و حقارت اس نظریے خصوصاً اس خیال پر مبنی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے اصل ذمہ دار یہودی ہیں۔ جدید یورپ میں بھی عیسائی قائدین نے یورپ کے بیشتر علاقوں سے یہودیوں کو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر خارج کر دیا تھا۔ نسل اصلاح نسل اور ڈارون کے سماجی ارتقائی نظریے نے یہودیوں کے خلاف نفرت و تعصب کے لیے جواز فراہم کیا۔ نسلی یہود دشمنی کے نظریے کے مطابق یہودی کمتر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ نازی نظریے کے مطابق جرمن قوم برتر آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نظریے نے یورپ کی یہودی آبادی کو متاثر کیا، جن کی تعداد 1933 میں 90 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ 1930 کی دہائی کے دوران ہجرت کے لیے یہودیوں پر نازی حکومت کا دباؤ بڑھتا گیا۔ اس پوری دہائی کے دوران جرمنوں کی جارحانہ پالیسی جاری رہی۔ جنگ سے قبل جرمنی نے علاقائی توسیع پسندی کے تحت لاکھوں یہودیوں پر تسلط حاصل کیا۔ اس وقت جرمنی نے ہمسایہ ممالک آسٹریا اور سڈیٹن لینڈ کا الحاق اپنے ساتھ کر لیا، جبکہ بہت سے چیک علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1942 تک الحاق، حملوں، قبضوں اور اتحادات کے نتیجے میں نازیوں نے یورپ کے بیشتر حصوں اور شمالی افریقہ کے حصوں پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ جرمن نازیوں کے تمام زیر تسلط علاقوں میں یہود مخالف حربے کچھ اس طرح استعمال کیے گئے۔ نورمبرگ کے نسلی قوانین اور دیگر بے شمار قوانین نافذ کر کے یہود دشمنی کا مقصد حاصل کیا گیا۔ عوامی شناخت اور اخراج کی مختلف شکلیں رائج کی گئیں، جس میں یہود مخالف پروپیگنڈا، یہودیوں کا معاشی مقاطعہ کرنا، عوامی سطح پر تذلیل وغیرہ شامل تھا۔ یہود پر تشدد کی سب سے منظم شکل کرسٹل ناخٹ ہے، جس میں انفرادی واقعات اور دیگر قتل و غارت گری شامل تھی۔ یہود کی بے دخلی، زبردستی ہجرت کروانا اور جلاوطنی وغیرہ بھی روا رکھی گئی۔ یہودیوں کو بسا اوقات حراستی کیمپوں اور جبری مشقت کے کیمپوں میں رکھا جاتا، جہاں وہ بیماریوں اور دیگر غیر انسانی حالات کے باعث مر جاتے۔ ان سب کے علاوہ جائیدادوں کی ضبطی،
ڈاکہ زنی وغیرہ بھی ہولوکاسٹ کا اہم حصہ تھی۔ ان تمام یہود کش پالیسیوں کے باعث بہت سے یہودی مر گئے، لیکن 1941 سے پہلے تمام یہودیوں کا منظم اجتماعی قتل عام نازی پالیسی کا حصہ نہیں تھا۔ تاہم 1941 کے آغاز میں نازی قائدین نے یہودیوں کے اجتماعی قتل عام یا نسل کشی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے اس یہود کش فیصلے کو یہودیوں کا آخری حل قرار دیا۔ یہ دراصل ہولوکاسٹ کا آخری مرحلہ تھا جو 5 سال تک جاری رہا۔ اس تصویر میں موجود لڑکیوں کو 21 ستمبر 1941 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اجتماعی قتل کے 2 بڑے طریقے اختیار کیے گئے تھے۔ ایک طریقہ گولیوں سے بھون ڈالنے کا تھا۔ جرمن یونٹس نے پورے مشرقی یورپ میں دیہات، قصبوں اور شہروں کے باہر بندوقوں کے ذریعے اجتماعی قتل عام کیا۔ دوسرا وہ طریقہ تھا جو زہریلی گیس یا پھر جلا ڈالنے کا تھا۔ گیس سے قتل کر دینے کی کارروائیاں قتل گاہوں اور چلتی گاڑیوں میں انجام دی جاتی تھیں۔ نازی یونٹس نے سب سے پہلے فوج میں بھرتی ہو جانے کی عمر کے برابر کے یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ عمل دن دہاڑے مقامی باشندوں کے سامنے انجام دیا جاتا تھا۔ پورے مشرقی یورپ کے 1500 سے زائد شہروں، قصبوں اور دیہات میں قتل و غارت کا کام جاری رہا۔ یہ یونٹس پہلے کسی یہودی بستی میں داخل ہو جاتے، پھر وہ یہودی شہریوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ دور دراز کے علاقوں میں لے جاتے، پھر جبراً ان سے اجتماعی قبر کھدواتے۔ آخر میں نازی افواج ان سب کو قتل کر کے اس میں گرا دیتے۔ نازی یونٹس نے بڑے شہروں کے ساتھ قتل گاہ بھی تیار کیے تھے۔ ان شہروں میں کونس مین فورٹ 9، ریگا میں رمبولا، بکرنیکی اور منسک کے نزدیک میلی ٹرانسٹینٹس شامل ہیں۔ ان قتل گاہوں میں مقامی آسٹرین اور چیک کے ہزاروں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میلی ٹرانسٹینٹس میں گیسوں بھری گاڑیوں میں تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان جرمن یونٹس میں آئی سیٹس گروپس، IIS، سیکورٹی فورسز اور وافن شامل تھے۔ سوویت افواج سے ہتھیائے گئے علاقوں میں ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس بچے کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس بچے کا نام ڈیوٹ سیموسیزل ہے، جو صرف 9 سال کی عمر میں قتل گاہ لا کر ہلاک کر دیا گیا۔ 1941 کے اواخر میں جرمنی کے زیر تسلط پولینڈ میں 5 قتل گاہ تعمیر ہوئے۔ ان قتل گاہوں میں زہریلی گیس کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جو گاڑیاں یہودیوں کو قتل گاہوں کی جانب لاتی، انہیں دوبارہ آبادکاری کا عمل یا اخراجی نقل و حمل کا نام دیا گیا تھا۔ لیو شنائڈر مین آشویز میں آمد اور اپنے خاندان سے جدا ہونے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 5 قتل گاہوں میں جرمن عہدیدار بعض یہودی قیدیوں سے دوسرے یہودیوں کو قتل کرنے میں مدد لیتے تھے۔ خصوصی یونٹس نے بے شمار لاشوں کو اجتماعی قبروں، آتشی گڑھوں یا خصوصی بھٹیوں میں ڈال کر ٹھکانے لگایا۔ ان 5 قتل گاہوں میں 2.7 ملین یعنی 27 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا گیا۔ جرمن نازیوں اور اتحادیوں نے مل کر تمام یہودی رہائشی بستیوں کا قتل عام کیا اور اسے آخری حل کا نام دیا۔ بہت سے لوگ اس تاریخی ہولوکاسٹ اور آخری حل کے ارتکاب کے لیے ایڈولف ہٹلر کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ایڈولف ہٹلر کے ساتھ اس جرم میں ایک اعلیٰ سطحی نازی ٹیم بھی ملوث تھا۔ اس ٹیم کے سرخیل ہرمین گورنگ، ہیملر، رائن ہارڈ ہیڈورک اور ایڈولف آئکمین شامل تھے۔ اس منظم عمل میں لاکھوں نازی انتظامیہ اور فورسز بھی شامل رہے۔ اس تاریخی ہولوکاسٹ میں بے شمار جرمن فوجیوں، پولیس اہلکاروں، سرکاری ملازمین، وکلاء، ججز، کاروباری افراد، انجینئرز، ڈاکٹرز، نرسز اور یہاں تک کہ عام جرمنوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ بڑی اتحادی قوتوں نے جب دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست دی، جوں جوں اتحادی افواج جارحانہ تسلسل میں یورپ میں آگے بڑھتی گئی تو وہ حراستی کیمپوں کو کھول کھول کر یہودی قیدیوں کو رہا کرتی گئیں۔
یہاں تک کہ انہوں نے 2 لاکھ کے لگ بھگ یہودیوں کو رہا کر دیا، مگر اجڑے خاندانوں کو دوبارہ ملنے میں برسہا برس لگے۔ جرمن چانسلر ایڈولف ہٹلر نے دشمن افواج کے ہاتھوں ذلت سے مرنے سے قبل اپنے 2 اور ساتھیوں کے ہمراہ خودکشی کر لی، اور یوں یہ تاریخی ہولوکاسٹ اپنی منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ تاہم ہولوکاسٹ کے اس عرصہ کے دوران یہودیوں کی 2/3 آبادی کی نسل کشی کی جا چکی تھی، بالکل ویسے ہی جس طرح آج کا اسرائیل معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، جو بلا شبہ انسانیت اور تہذیبی و تمدنی اصولوں سے ماوراء ایک حیوانی عمل ہے۔ ناظرین محترم، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور رقم کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔